بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک اماں نے میری شادی کچرا چننے والے سے کروا دی جو صرف 16 سال کا تھا۔ یہ سنتے ہی مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بہت روئی اور ارادہ کر لیا کہ میں اسی رات بھاگ جاؤں گی۔ وہ مجھے بھیا کر اپنی جگی لے گیا۔ میں بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی کہ وہ اندر آ گیا۔ میں کچرے کی بدبو سے منہ پر کپڑا رکھ کر بیٹھی تھی کہ میری نظر اس کی ایسی چیز پر پڑی کہ میں وہیں سجدے میں گر پڑی، کیونکہ ماں لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک پیار کرنے والی ہستی کا نام آتا ہے، مگر میں اس معاملے میں بہت ہی بدقسمت تھی، کیونکہ مجھے میری ماں سے آج تک پیار نہیں ملا تھا۔ جو رشتہ میرے لیے ماں نے تلاش کیا تھا، اسے دیکھ کر کوئی یقین ہی نہ کرتا کہ میری سگی ماں میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ میرے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا، ایک امیر بزنس مین کا بھی آیا، مگر اماں نے ان کو منع کر دیا اور میرے لیے رشتہ ڈھونڈا بھی تو ایک ایسے لڑکے کا جو کچرا چنتا تھا۔ یہ حقیقت میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ رہی تھی۔ اماں کا یہ رویہ تو شروع دن سے ہی مجھ سے برا تھا، لیکن وہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اچانک ہی اور بغیر بتائے میری شادی طے کر دی، اور جب میں نے پوچھا کہ اماں کس سے شادی کروا رہی ہو میری، لڑکا کون ہے، تو اماں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک 16-17 سال کا ایک لڑکا کوڑا اٹھا رہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اماں نے کہا، یہ ہے تمہارا ہونے والا شوہر، اس سے تمہاری شادی ہوگی۔ یہ سنتے ہی ساتوں آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا کہ شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ ایک تو مجھ سے 5-7 سال چھوٹا لڑکا اور دوسری جانب ایک کچرا چننے والا۔ اماں کہنے لگی، اس شادی کے پیچھے ایک بہت خاص وجہ ہے جو میں تجھے صرف بتاؤں گی جب تمہاری شادی ہو جائے گی، اس لیے چپ چاپ شادی کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے کہا، اماں میرے بھائیوں یا چچا کو میری شادی کا معلوم ہے؟ تم نے ان کو بتایا ہے؟ اماں کہنے لگی، تیرے بھائیوں کے پاس وقت نہیں آنے کا، اور تمہارے چچا تو کئی دن سے فون نہیں اٹھا رہے، اس لیے یہ ذمہ داری مجھے اکیلی کو نبھانی پڑے گی۔ میں نے سوچا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چچا اور بھائی کو معلوم نہ ہو کہ اماں میری شادی کس سے کروا رہی ہے اور وہ روکنے نہ آئیں؟ ضرور اماں نے کوئی گیم کھیلی ہوگی، بلکہ بتایا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر فون تلاش کرنا چاہا تو ملا ہی نہیں۔ اماں میرا فون غائب کر چکی تھی۔ مجھے اماں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ ایک طرف میرے لیے اتنا شاندار جہیز بنانے کی تیاری کر رہی تھی، اور دوسری طرف ایک کچرا چننے والے سے میری شادی۔ میں نے بہت منع کیا اور چیختی چلاتی رہی، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور الٹا میرے پاؤں پکڑ لیے کہ یہ شادی کر لے۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر میری شادی سے اماں کو کیا فائدہ مل رہا ہے۔ یا تو وہ بہت امیر ہوتا تو میں سمجھتی کہ دولت کے لیے میری شادی کر رہی ہے، مگر ایک کوڑا چننے والا بھلا کیوں اماں کو پسند آئے گا؟ میں نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے بھائی کے پاس جانے کے لیے میں نے کپڑے پیک کرنے شروع کر دیے۔ رات ہوئی اور جب اماں گہری نیند سو گئی تو میں چپکے سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ رات کے وقت سڑک پر گہرا سناٹا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چلنا شروع کر دیا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، کہیں اماں تو نہیں آ گئی، مگر کوئی نہیں تھا۔ اچانک میرے آگے ایک ٹیکسی آ گئی۔ میں بغیر ڈرائیور دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن گاڑی میں ایسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کہ میں بے اختیار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اور میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ حیرت کا جھٹکا لگا کہ کس نے مجھے بے ہوش کیا اور گھر لا کر میرے کمرے میں لٹا دیا۔ کوئی تھا جو چاہتا تھا کہ میری شادی نہ رکے، جو اماں کا ساتھی تھا، مگر وہ کون تھا؟ میں باہر نکلی تو اماں میرے لیے لال رنگ کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آج تیری شادی ہے، جا کر نہا لے اور تیار ہو جا، دلہا آتا ہی ہوگا۔ میرے پاس اب بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اماں ضد کی پکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ آج میری شادی ہے تو میری شادی کر کے ہی رہے گی۔ میں رونے لگی اور سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ آخر حل یہی سمجھ آیا کہ شادی میں کر لوں اور وہاں جاتے ہی بھاگ جاؤں گی۔ اماں میری شادی کسی سے بھی کر سکتی تھی، کسی غریب یا کسی بدصورت آدمی سے، مگر جانے وہ کیوں اس کچرا چننے والے کو ہی اپنا داماد بنانے پر تل گئی تھی۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ اماں کچھ چھپا رہی تھی۔ مجھے وہ وجہ مل جاتی تو شاید میری زندگی بچ جاتی، مگر شادی میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ اتنے مختصر سے وقت میں بھلے کیسے وہ راز معلوم کر سکتی تھی؟
اس لیے چپ چاپ اپنی قسمت کو کوستی ہوئی تیار ہو گئی اور اپنا ایک بیگ بھی تیار کر لیا، جس میں اماں کی کچھ جیولری بھی تھی جو میں نے غصے میں آ کر رکھ لی تھی۔ میں نے بہت دعا کی کہ وہ کچرا چننے والا شادی کرنے نہ آئے، مگر دعا قبول نہ ہوئی اور وہ دلہا بن کر آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے اور نکاح ہو گیا۔ میری ماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اتنا خوش میں نے اسے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اماں تیرے کہنے پر میں نے شادی تو کر لی ہے، مگر اب رخصتی نہ کر، مجھے اماں نے رخصت کر دیا۔ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جھگی میں لے آیا، اندر آتے ہی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ یہ پورا علاقہ انتہائی بدبودار اور گندا تھا، اس کی جھگی میں جگہ جگہ گند پھیلا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ بیٹھیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں تو پہلے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی، اس کے جاتے ہی بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے کپڑے بدلنے تھے اور میک اپ بھی ہٹانا تھا، پھر ہی میں باہر جا سکتی تھی۔ ابھی میں یہ سب کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ اندر داخل ہوا۔ میں نے اس کے پاس سے آتی بدبو سے بچنے کی خاطر ناک پر کپڑا رکھ لیا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس آپ کے لیے ایک چیز ہے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ مجھے منہ دکھائی میں بھلا کیا دے سکتا ہے، لیکن اس نے جو چیز مجھے دکھائی اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ میرے بابا کا لاکٹ تھا، میرے مرحوم والد کی آخری نشانی۔ میں ابا کے لاکٹ کو دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ لاکٹ جس کے پاس بھی ہوگا وہ تمہیں روہیل کے پاس لے جائے گا، اس پر یقین کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں یہ لاکٹ کہاں سے ملا؟ وہ کہنے لگا، وہ سب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ میرا نام وفا ہے، میں راجپوتوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے، میں 5 سال کی تھی جب ابا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وہ دوسری شادی کر چکے تھے کیونکہ ان کی اماں سے کبھی لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ میرے بھائی بھی اماں کی حمایت کرتے تھے، اس لیے ابا نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر شادی کر لی۔ وہ دوسری بیوی کے پاس ہی رہتے ہیں، مگر خرچہ بھیجتے رہتے تھے۔ اماں کی نسبت مجھے ابا سے بہت پیار تھا اور ابا بھی دوسری اولاد کی نسبت مجھے زیادہ چاہتے تھے۔ میرے ناز اور نخرے لاڈ اٹھاتے تھے، میری وجہ سے وہ گھر آتے تھے اور مجھے اپنے ساتھ باہر گھمانے لے جاتے تھے، کیونکہ اماں کسی صورت ان کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے ابا کو تکلیف دینے کے لیے مجھے ابا سے دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ابا کے آنے سے پہلے ہی مجھے ادھر ادھر کر دیتی، کبھی میری بیماری کا بہانہ بنا دیتی تاکہ ابا کو تکلیف دے سکیں۔ ابا بیچارے واپس چلے جاتے، پھر مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے خود ابا کے گھر جانا شروع کر دیا، جو 2-4 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ ابا نے میری خاطر قریب ہی گھر لے لیا تھا۔ اماں کو پتہ چلا یا بھائیوں کو کہ میں ابا سے ملنے گئی تو مجھے بہت مارتی تھی۔ آخر ابا نے اماں کو دھمکی دی کہ اگر مجھے میری بیٹی سے ملنے نہیں دو گی تو میں خرچہ بھیجنا بند کر دوں گا۔ اس دھمکی کا اماں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور دوبارہ ابا کا گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ بھائی تو اماں کے کہنے میں آ کر ابا کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اماں نے ابا کا بدلہ مجھ سے لینا شروع کر دیا۔ ان کو ہر اس چیز سے نفرت تھی جس سے ابا کو پیار تھا، اور انہوں نے مجھے اپنی نہیں صرف ابا کی اولاد سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ابا کی دوسری بیوی بہت اچھی تھی، اکثر جب اماں مجھے مارتی یا کھانا نہ دیتی تو میں وہاں چلی جاتی اور وہ مجھے کھانا دیتی اور پیار بھی کرتی تھی۔ میرے وہاں جانے کی دوسری وجہ روہیل تھا، ابا کی دوسری بیوی یعنی میری سوتیلی ماں کا بھانجا، جسے انہوں نے اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا، میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ابا نے اسے میرے ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور ہم دونوں مل کر خوب مزے کرتے تھے۔ میں 9ویں کلاس میں تھی اور وہ انٹر کے آخری سال میں تھا۔ ابا ہم دونوں کو شام کو پڑھاتے تھے اور پھر ہم دونوں مل کر گھر چھوڑنے آتے تھے۔ راستے میں ابا ہمیں کوئی نہ کوئی چیز بھی کھلاتے تھے۔ آہستہ آہستہ امی نے میرے ابا کے گھر جانا منع کر دیا اور گھر پر ہی رہنے کو کہا۔ میں سوتیلی ماں اور رحیل کو بہت یاد کرتی تھی، مگر اماں کو مجھ پر ترس نہ آتا۔ ابا جب آتے اماں سے لڑ جھگڑ کر مجھے باہر لے جاتے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ کاش میں دوسری اماں کی بیٹی ہوتی جو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ روہیل کے ساتھ میری دوستی کب پیار میں بدل گئی، مگر اب میں اسے بہت چاہنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے تھے۔ اسی دوران بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، انہوں نے شادی کے بعد الگ گھر بنا لیے۔
اماں اور میں اکیلی رہ گئیں۔ اماں نے بھائیوں کے جانے کا بہت صدمہ لیا تھا، اس لیے ہر وقت غصہ کرتی رہتی تھی اور اس غصے کا صرف مجھ پر نکلتا تھا۔ میں نے پڑھائی کر لی۔ پڑھائی کے دوران ہی رشتے آنے لگے تھے، مگر ہر رشتے کو اماں منع کر دیتی تھی کیونکہ مجھے تو صرف روہیل سے شادی کرنی تھی، لیکن میں نے اپنے منہ سے اسے رشتہ لانے کا کہہ نہیں سکتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن اچانک ابا اور دوسری امی ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے میرے لیے روہیل کا رشتہ مانگا۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ ابا خود آئے تھے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ روہیل کو بہت اچھی نوکری مل گئی تھی، لیکن اماں یہ موقع کیسا چھوڑ سکتی تھی؟ ابا کو تکلیف دینے کا انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ابا اور دوسری امی کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے روہیل سے رشتہ نہ کرو، میرے دوست کے بیٹے سے کر دو، وہ ڈاکٹر ہے۔ لیکن اماں نے ہر اس رشتے سے انکار کر دیا جو ابا لائے تھے۔ روہیل اور میں بہت دل برداشتہ ہوئے۔ اماں کو میری پرواہ نہیں تھی، مجھے انہوں نے ہمیشہ ابا کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کیا تھا، اور آخری بار بھی ابا کو میری ہی وجہ سے دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس دن میں روہیل کے بہت ضد کرنے پر اس سے ملنے چلی گئی، مگر اماں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے میری اور اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر ابا کی گلی میں جا کر بہت تماشا کیا۔ لوگوں کو کہنے لگی کہ یہ ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو غیر مردوں سے ملاتا ہے۔ اتنی دیر میں روہیل اور میں سامنے سے چلے آئے تو سارے لوگ ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ ابا سے اپنی بیٹی کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ سب رشتہ دار آ گئے۔ ابا 2 ماہ اسپتال رہے۔ پھر ایک دن اماں میری ذمہ داری چچا کو سونپ کر خود ابدی نیند سو گئے۔ مجھے ابا کے جانے کے بعد اماں سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ صرف انہی کی وجہ سے میرے پیار کرنے والے باپ کی جان چلی گئی تھی۔ ابا کے 40ویں پر چچا نے ابا کی وصیت پڑھی۔ انہوں نے ہمارا گھر اماں کے نام کر دیا تھا اور شرط یہ رکھی تھی کہ اسی صورت اماں کو کاغذات دیے جائیں اگر وہ میری اور روہیل کی شادی کرنے پر راضی ہوں گی۔ میں مایوس ہو گئی تھی کیونکہ میری اور روہیل کی شادی پر اماں کبھی نہ مانتی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ آسانی سے راضی ہو گئی۔ میری مہندی کی رات چچا نے کاغذات اماں کو دے دیے۔ بارات والے دن انتظار کر رہی تھی مگر روہیل نہ آیا، جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ہماری سب مہمانوں میں بہت بے عزتی ہوئی۔ اماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی کیونکہ وہاں لوگوں نے تانے دے کر جینا اجیرن کر دیا تھا۔ مجھے بس ایک ہی سوال کھائے جا رہا تھا کہ روہیل کہاں گیا؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں اسی پریشانی میں تھی کہ اماں نے میری شادی طے کر دی اور بغیر کسی کو بتائے مجھے رخصت کر دیا۔ میں نے اپنی ساری کہانی سنا کر کہا اب تم بتاؤ کہ میری ماں نے تم سے شادی کیوں کروائی؟ تم کہاں سے ملے میری ماں کو، اور میرے باپ کا لاکر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگا میرا نام معظم ہے اور میں کوئی کوڑا چننے والا نہیں ہوں۔ میں تو اسی ہسپتال میں نوکری کرتا ہوں جہاں آپ کے والد داخل تھے۔ میرا کام روز ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے اور مجھے میری ماں کے علاج کے لیے پیسے بھی دے دیتے تھے، اس لیے میں بھی ان کا بہت خیال کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنا لاکٹ دے کر کہا یہ لاکٹ میری بیٹی کو دے دینا لیکن کسی کے سامنے نہیں۔ مجھے کافی دنوں بعد یاد آیا تو ان کا لاکٹ آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے گھر چلا آیا تو پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس دن آپ کی اماں کو آپ کے لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں یوں آپ لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا۔ مجھے اپنے محسن کا بدلہ چکانا تھا، اس لیے کچرا چننے والا بن کر آپ کی ماں کے سامنے آیا اور لاکٹ دکھا کر کہا اگر یہ لاکٹ آپ کو چاہیے تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ وہ اس لاکٹ کو حاصل کرنے کی خاطر مان گئی۔ میں نے آپ کے گھر پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس دن جیسے ہی آپ رات کو بھاگنے کے لیے سڑک پر آئیں تو میں نے ہی آپ کے پیچھے تھا۔ میں نے ٹیکسی میں سپرے کر دی اور میں نے ہی آپ کو بے ہوش کیا اور آپ کے گھر چھوڑ دیا۔ آپ کی ماں نے نکاح کے وقت ہی مجھے لاکٹ کا مطالبہ کیا۔ میں چونک گیا تھا کہ اس لاکٹ میں ایسا کیا خاص ہے، اس لیے میں نے آج ایک نقلی لاکٹ ان کے حوالے کر دیا اور اصلی لاکٹ جو آپ کی امانت تھا آپ کے پاس محفوظ ہے۔ اس نے بابا کا اصلی لاکٹ مجھے دیتے ہوئے کہا یہ رہا آپ کے بابا کا لاکٹ۔ کچھ دیر بعد لاکٹ کو ہاتھ میں لیے دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ اس لاکٹ میں ایسا کیا خاص ہے۔ اس لاکٹ میں ابا کے لاکر کی چابی تھی، ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی، اور یہ بات اماں اور مجھے دونوں کو ہی معلوم تھی۔ اس لیے اماں نے اس لاکٹ کی خاطر میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ میں نے غمگین ہوتے ہوئے کہا تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، میں روہیل سے پیار کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ میں چونک گئی اور پوچھا کہ کیا مطلب اس بات کا؟
وہ کہنے لگا، میں نے تو بس آپ کو آپ کی ماں کے چنگل سے بچانے کی خاطر نکاح کا ڈرامہ کیا تھا۔ نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا، گواہ بھی اور مولوی بھی۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں، ہمارا نکاح نہیں ہوا، ویسے بھی آپ میری بڑی بہن کی طرح ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا بہت شکریہ، مگر تمہاری مدد کی اب بھی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری ماں نے ہی روہیل کو غائب کیا ہے، ہمیں مل کر روہیل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میری ماں پہلے ہی گھر کے کاغذات حاصل کرنے کی خاطر میری شادی روہیل سے کرنے پر تیار تھی، اور اب بھی بابا کے لاکر کی چابی کے چکر میں ایک بار پھر سے مجھے استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے معظم کو ساتھ ملا کر ایک پلان بنایا کہ ہم اماں پر نظر رکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس جگہ پر جائے جہاں اس نے روہیل کو چھپا کر رکھا ہو۔ ابھی میں اور وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ میری ماں وہاں آ گئی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے آتے ہی معظم کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھنے لگی کہ اصلی لاکٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا، اماں اسے چھوڑ دو، ابا کہ اصلی لاکٹ اس کے پاس نہیں، روہیل کے پاس ہے۔ میں نے یہ جھوٹ اس لیے بولا تھا تاکہ اماں روہیل کے پاس جائے اور ہم بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جائیں۔ میں اس جھگی میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اماں کے ساتھ چلی گئی۔ معظم کو میں نے اشارہ کر دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اماں پر 3-4 دن میں گہری نظر رکھی، مگر وہ گھر سے کہیں باہر نہیں گئی۔ پھر ایک دن کہنے لگی، تمہاری تو شادی ہو گئی ہے، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، میں واپس اپنے شہر جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اماں نے روہیل کو وہیں چھپایا ہوگا، اس لیے میں اور معظم اماں کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ میں نے کہا، اماں میں اس کو چھوڑ آئی ہوں، اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ ہم نے کئی دن اماں پر نظر رکھی، مگر کوئی مشکوک حرکت نظر نہ آئی۔ وہ اپنے گھر میں ہی تھی، بس 1-2 بار بازار گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے یقین ہو گیا کہ اماں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر اماں نے روہیل کو غائب نہیں کروایا تو پھر وہ کدھر تھا؟ ایک خیال مجھے یہ بھی آیا کہ شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگرچہ اس نے کبھی منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں نے غلط سمجھ لیا ہو، اس نے ابا کے احسان کی وجہ سے شادی کے لیے حامی بھری ہوگی، اور ابا کے جانے کے بعد جب چچا نے ابا کی وصیت پوری کرنے کے لیے زبردستی اس سے میری شادی کروانے کا کہا، اسی لیے وہ خود میں ہی فرار ہو گیا۔ میں نے معظم کو واپس بھیج دیا کیونکہ اس بیچارے کے کام کاج کا حرج ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ چچا سے جا کر پوچھتی ہوں کہ کہیں انہوں نے روہیل کو زبردستی تو شادی پر راضی نہیں کیا تھا۔ چچا کے گھر سے ابھی میں کچھ ہی دور تھی جب وہ اپنے گھر سے کہیں دور جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں آواز دی، مگر انہوں نے نہیں سنی اور اپنے دھیان میں چلتے گئے۔ میں نے لوگوں کا خیال کر کے مزید آواز نہ دی اور ان کے پیچھے چلتی رہی۔ مجھے حیرت تھی کہ چچا پیدل کہاں جا رہے ہیں۔ وہ سارا بازار گزر کر ایک سنسان سے محلے میں آ گئے جہاں اکثر مکان خالی تھے۔ پہلے تو ان میں سے میں بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے جا رہی تھی، مگر اب سسپینس پیدا ہو چکا تھا کہ آخر وہ جا کہاں رہے ہیں۔ چچا نے ایک ویران سے مکان کا تالا کھولا اور دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ وہ 10 منٹ بعد باہر نکلے تو ان کے ہاتھ پر تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چچا کے وہاں سے جانے کے بعد میں نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا اور ایک پتھر سے تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ ایک کمرے سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں چونک گئی۔ جیسے ہی اس کمرے کی بتی جلائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے روہیل تھا۔ رسیوں میں بندھا ہوا، اس کے چہرے پر جا بجا چوٹوں کے نشان تھے۔ میں اس کو یوں دیکھ کر تڑپ گئی۔ جلدی سے اس کو کھولا۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تمہیں کس نے یہاں قید کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر سے چچا کو یہاں سے آتے جاتے دیکھا تھا۔ اگر کوئی اور بتاتا تو مجھے کبھی یقین نہیں آتا کہ میرے چچا بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ میں نے روہیل سے پوچھا، چچا نے تمہیں کیوں قید کیا ہے؟ وہ کراہنے لگا، تمہارے چچا کو تو میں شروع دن سے ہی پسند نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے عین برات والے دن غائب کروا دیا کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ بابا کا لاکٹ میں جس لاکر کی چابی ہے وہ میرے پاس ہے۔ حالانکہ مجھے اس کے بارے علم نہیں تھا۔ میں نے بہت بار بتانے کی کوشش کی کہ اس لاکٹ کا مجھے کچھ نہیں پتہ، مگر وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ جب بھی آتے ہیں مجھے مارتے ہیں، بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تاکہ میں انہیں وہ لاکٹ دے دوں۔ ابھی بھی وہ یہی پوچھنے آئے تھے، روز آتے ہیں۔ میں کبھی خواب میں بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرے چچا اس طرح کے نکل سکتے ہیں، جائیداد کے لالچ میں اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میں نے چچا کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا سوچا ہے، اس لیے روہیل کو وہیں چھوڑ کر میں واپس آ گئی اور ابا کے دوست جو پولیس میں تھے ان کو سب بتا دیا۔
اگلے روز جیسے ہی چچا اس گھر میں پہنچے، پولیس نے چھاپا مار کر ان کو گرفتار کر لیا اور روہیل کو آزاد کروا لیا۔ جب میں نے بتایا کہ لاکر کی چابی میرے پاس ہے تو اماں اور چچا دونوں دھنگ رہ گئے۔ ابا نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو معظم کے ذریعے اپنا لاکر مجھ تک پہنچا دیا۔ میری دوسری امی نے میری اور روہیل کی شادی کروا دی اور ہم انہی کے پاس رہنے لگے۔ میری ماں کو جب تنہائی نے آ کے گھیر لیا تب اسے احساس ہوا کہ وہ ساری عمر میرے باپ اور میرے ساتھ زیادتی کرتی آئی ہے۔ اماں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا۔ آخر جیسی بھی تھی میری ماں تھی۔ آخر اماں کا سلوک شروع سے ہی ابا سے ٹھیک ہوتا تو ابا کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی۔ اماں نے مجھے اپنے نہیں ہمیشہ ابا کی بیٹی سمجھا تھا۔ مجھے چوٹ دی تاکہ ابا کو تکلیف پہنچے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ کبھی نہ کبھی انسان کا ضمیر ضرور جاگتا ہے، اور ان کا اب اس عمر میں آ کر جاگا تھا جب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آ سکتا تھا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔